السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کتاب کی حدیث نمبر 95 کریں گے، اور ہمارا نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، بابن فی المجاہدہ، یعنی ایسا چیپٹر جس کے اندر وہ احادیث ہوں گی جس میں کوشش کرنے کے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ الحمدللہ، بہت یعنی اس حدیث کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ہمارے لیے پیغام دے رہا ہے اور ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے اس کے جملوں کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اب ان جملوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ غور کرنا، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم اس پر غور کریں کہ یہ جملے اس طرح سے کیوں ہائی لائٹ کیے گئے ہیں۔ البتہ ایک گائیڈ لائن دے دیتا ہوں کہ آنے والی احادیث میں جو یہ سرخ رنگ میں بڑی بریکٹ میں ہوگا، یہ مین جملہ ہوگا، اور اس جملے میں اگر کوئی اور جملہ ہوگا تو وہ بلو اسمال بریکٹ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹا جملہ بڑے جملے کے اندر موجود ہے، ایک سینٹنس ہے وہ۔ تو اس طرح سے آپ نے اس پر توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح اگر ہم گنے تو یہ کتنے جملے بن رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 کے قریب جملے بن رہے ہیں۔ الحمدللہ 25 جملے اگر میں اور آپ ہم ان کو روزانہ نہیں تو ہر دوسرے دن بھی کریں، ہمارے پاس اچھا خاصا ہماری ویکیبلری جمع ہو جائے گی، ہمیں افعال کے ابواب پتہ چلنے لگ جائیں گے، ہمیں جملوں کے ترجمے آنے لگیں گے، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اب انشاءاللہ ایک ایک کر کے، ایک ایک سینٹنس کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، تو یہ وہ جو حدیث گزر چکی، جو ایک فعل محذوف ہے، یہ اس کے متعلق ہے۔ مثلا روا، انہوں نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ابی ہریرہ مرکب اضافی، ابی مجرور ان کی وجہ سے ہوا، قال فعل ماضی، ہوا اس کا فاعل۔ اب یہاں یہ قالا کیا ہوتا ہے؟ یہ قالا حال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، یعنی جو راوی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے مثلا روا فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، یعنی فلاں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو پہلا قالہ ہے، اس کا مقولہ ہے، اور اس کا مقولہ یہاں سے لے کر حدیث کے آخر تک ہے۔ تو یعنی یہاں سے سٹارٹ ہونے کے بعد اینڈ تک جو پوری حدیث ہے وہ مفعول ہے اس قالہ کا۔ اور یہ جو نیکسٹ قالہ آ رہا ہے، اس قالہ کا جو مفعول ہے وہ پوری حدیث یہاں سے لے کر، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آخر تک، یہ اس قالہ کا مفعول ہے۔ تو دو قالہ شروع میں آ گئے، دونوں کا الگ الگ مفعول ایز اے مقولہ موجود ہے۔ قالہ فعل ماضی، رسول اللہ مرکب اضافی فاعل، اور رسول مرفوع، یہ فاعل کی پہچان ہو گیا۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جملہ اعتراضیہ آ گیا۔ ان اللہ تعالی قال، ان حرف التاکید، اور اسم الجلالہ اسم ان، اور قال فعل ماضی خبر ان، یہ ہو گیا خبر ان۔ تعالی، تعالی یا تعالی، یہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم مبارک کی صفت کے لیے آ گیا جملہ، اور یہ جملہ اعتراضیہ ہے۔
ہوا اس کا فائل اور یہ واپس لوٹ رہا ہے. تعالی یا تعالی باب تفاعل، عین لام واو مادہ. سو ان اللہ تعالی قال، قال کا فائل ہوا، یہ خبر ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک کی طرف لوٹ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا. اب تین قالا ہو گئے شروع میں. پوری حدیث پہلے قالا کا مقولہ، اگلے قالا کے بعد کی حدیث اینڈ تک اس قالا کا مقولہ، اور یہ جو اب نیا قالا آیا ہے اس قالا کا مقولہ من عاد لی ولین سے لے کر اینڈ تک ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے. تو اب جو آگے قول بات آ رہی ہے ساری، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من عادى لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جب بھی آپ کو من ملے، تو من کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں؟ من استفہام بھی ہو سکتا ہے اور من اسم موصول بھی ہو سکتا ہے. جب بھی آپ کو شروع میں یعنی جملے کے شروع میں من ملے تو دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. یہ ہمیں اب اگر اس کے فوراً بعد آپ کو شرط کے لیے دو جملے مل گئے تو یہ من شرطیہ ہے. دونوں صورتوں میں چاہے یہ من استفہام کے لیے ہو یا من شرط کے لیے آئے، اس کا اعراب ہوگا. اور اس کا اعراب یہاں پر من فی محلی رفع ہے، یعنی رفع کی جگہ پر ہے، اور یہ مبتدا کا کام کر رہا ہے. یہ مبتدا کا کام کر رہا ہے، اور جو جواب الشرط ہے وہ اس کی خبر ہے. جواب الشرط اس کی خبر ہے. یہاں تک یہ من اسم موصول ہے، اس کا صلہ مل کر اپنے اسم موصول سے یہ پورا مبتدا بن گیا. من فی محل رفع ہے، مبتدا ہے. آگے اس کا صلہ ہے جملہ فعلیہ، آدا لی ولین. آدا یعادی، عین دال یا مادہ، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، آدا یا یعادی، دشمنی کرنا. اور اس کا فاعل ہو گیا ہوا فعل ماضی ہے جو من کی طرف لوٹ گیا. من آدا لی ولین، ولین مفعول بہ آدا، یعنی جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی. اب یہ لی ولین سے، اب یہ قاعدہ یہ ہے کہ ولین نکرہ اسم آ رہا ہے، اور لی حرف جر یہ بیسیکلی ولین کے ہی متعلق ہے، لیکن مقدم ہو گیا. جب نکرہ اسم پر جار مجرور مقدم ہو جائے تو وہ اس کا حال ہوتا ہے، یہ اس کا حال ہے. من آج لی ولین، یعنی ایسا اس حال میں وہ ولی کہ وہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے. من آدھا لی ولی جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی. نکیرہ آ گیا نا، ولی یعنی کوئی بھی ولی، کوئی بھی اللہ کا ولی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی. جواب الشرط آ رہا ہے فقد آذنتہ بالحرب. فا کیوں آیا؟ چونکہ جملہ قد سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے فا جزائیہ آ گیا. قد تاکید کے لیے فعل ماضی پر آذنتو، آذانا یعاذنو، حمزہ دال نون مادہ، باب مفاعلہ، اور یہ آذنتو فعل ماضی ہے، تا اس میں ضمیر فاعل ہے، اور ہو مفعول ہے. اب تا ضمیر فاعل اور ہو مفعول. آذنتوہو، میں نے اعلان کر دیا اس کے خلاف. کس چیز کا؟ جس چیز کا اعلان کیا جاتا ہے باہر فجر سے، بالحرب، جنگ کا. جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، فقط آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں بہت اہم پوائنٹ یہاں سے یہ پوائنٹ ساتھ لے کر چلنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولی، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی. کون؟ کس کے ساتھ؟ ولی کے ساتھ. اب وہ ولی کون ہے؟ اس ولی کی اب آگے ڈیفینیشن آنے لگی ہے. یعنی وہ ولی کون ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے، یہ آگے اب تفصیل آ رہی ہے. اب آپ نے اور ہم نے غور کرنا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. اب یہ ماں نفی ہے. تقرب یتقرب، قریب ہونا، فعل ماضی. تقرب، اس کا فاعل ہے عبدی، مرکب اضافی.
فی الحال ماں کو چھوڑ کر باقی کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تقرب عبدی، میرا بندہ میرے قریب ہوا، کاف را با مدہ باب تفاعل، یعنی عبدی قریب ہوا، میرا بندہ قریب ہوا، الیہ متعلق بالفعل، کس کے قریب ہوا؟ میرے قریب ہوا، یعنی تقرب الیہ عبدی، میرا بندہ میرے قریب ہوا۔ جس چیز کے ذریعے قریب ہونا ہے، یعنی جس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے باہر فجر سے، بشیئن، کسی بھی چیز کے ذریعے، احبا، جو بہت پسندیدہ ہے، احبا یہاں پر اسم التفضیل ہے اور یہ صفہ ہے شیئن کی، چونکہ یہ غیر منصرف اسم ہوتا ہے اس لیے یہاں پر مجرور ہے، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، یعنی غور کرے، تقرب الیہ عبدی بشیئن احبا، اور احبا کے متعلق ہوگا الیہ، الی حرف جر، یا یہاں پر فی محل جر اسم متکلم کی ضمیر آ گئی متصل، احب الیہ، تقرب الیہ عبدی بشیئن احب الیہ، میرا بندہ میرے قریب ہوا اس چیز کے ذریعے جو پسند ہے مجھے، جو مجھے پسند ہے۔ اب یہاں ترجمہ تھوڑا فرق، ہم یہاں پہ اب ترجمے کا فرق ڈالیں گے، چونکہ اب کمپیریٹو آ رہا ہے، یعنی احبہ کے کمپیریٹو آ رہا ہے، یعنی دو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں، ان دو میں سے اب کسی ایک کو ترجیح دی جانے لگی ہے۔ من حرف جر، ما اسم موصول، افترضت علیہ، افترض یفترض فرض کر دینا باب افتعال سے، فراداد مادہ فعل ماضی، تا ضمیر فاعل، علیہ متعلق بالفعل، تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اب یہ ابھی ما نفی کے بغیر اس جملے کا ترجمہ بہت غلط ہے، بہرحال فی الحال میں وہ ترجمہ کرنے لگا ہوں، وہ کیا بن رہا ہے؟ میرا بندہ میرے قریب ہوا ایک ایسی چیز سے جو مجھے بہت پسند ہے، اس کے مقابلے میں جو میں نے اس پر فرض کیا، یعنی اگر ما نفی نہ رکھے تو ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب اس چیز کے ذریعے ہوا جو فرض کی گئی چیز کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی کسی ایسی چیز کے ذریعے قریب ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، فرض کیا گیا، وہ اس کے خلاف کس چیز کے ذریعے میرے قریب ہوا۔ اب اس ساری بات کی یہ مائے نفی ہے، یہ مائے نفی کس بات کی ہے؟ کہ ما تقرب الی عبدی بشیء، نہیں قریب ہوا میرا بندہ میرے کسی بھی چیز کے ذریعے جو مجھے محبوب ہے اس کے مقابلے میں جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ اب سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو سب سے افضل ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، وہ فرائض کے ذریعے ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی۔ فرائض کی ادائیگی میں تمام چیزیں اپنی اپنی ترتیب پر موجود ہیں، اور فرائض کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور باقی دیگر چیزیں جو روزانہ ہمارے اوپر فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ہیں، ان کے ذریعے، یعنی نوافل نہیں، نفل کام کے ذریعے نہیں، اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کے قریب جایا جائے گا وہ فرائض کے ذریعے۔ یعنی کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے کسی بھی عمل کے ذریعے، اب اعمال مختلف ہوتے ہیں، فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، تو کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ وہ فرائض ہیں۔ یہ جملہ اس ایکسپلینیشن میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ولی کی جو ڈیفینیشن میں پہلی بات یہ کی کہ ولی فرائض کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، ولی کوئی تمام مومن اللہ کے ولی ہیں، اس کے لیے کوئی خاص کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی، آپ، میں، آپ، ہم سب، ہر یہ حدیث سننے والا اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ کیسے بنے گا؟ فرائض پورے کرے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی قرار دی ہیں ان کو پورا ادا کرے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر دوسری چیز اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا ہے؟ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ زال یزالو، قریب ہونا، ما یزالو، اب یہ
سوری ناٹ قریب ہونا، یہ ما زالا اور لا یزالو یہ ایک فعل ناقص ہے. ما زالا لا یزالو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کا ایک خبر ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بیسیکلی کنٹینیوشن کے میننگ میں ہوتا ہے. یہ ما نافیہ اس کے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہ نفی کے میننگ نہیں دیتے بلکہ یہ کنٹینیوشن کے میننگ دیتے ہیں. سو ما یزالو، اب اصل میں ما زالا لا یزالو، لیکن یزالو فعل مضارع کے ساتھ اگر ما آ جائے تو پھر ترجمہ حال میں ہوتا ہے. ما یزالو یعنی حال میں کنٹینیو. اب یزالو کا اسم عبدی ہے، مرکب اضافی. ما یزالو عبدی، میرا بندہ کنٹینیو ہے کس چیز میں؟ اب ما زالا لا یزالو کا جو خبر ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اس میں دیکھیں جملہ فعلیہ خبر آیا یتقرب الی بالنوافل. تقرب یتقرب فعل مضارع اور اس کا فاعل ہوا جو عبدی کی طرف لوٹ رہا ہے. الی بالنوافل متعلق بالفعل یتقرب، یعنی میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے. یہ ترجمہ ہے یعنی کنٹینیوشن. ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. کب تک؟ حتی احبہ. اب یہ حتی یہاں پر حرف جر کے طور پر ہے اور یہ متعلق فعل یتقرب ہے، اور احبہ یہ منصوب کیوں ہوا ہے؟ چونکہ اس کے بعد ان مصدریہ مضمر ہوتا ہے، یہ فعل مضارع منصوب ہو گیا. احب یحب باب افعال میں سے، انا فاعل ضمیر مستتر، ہو مفعول. حتی احبہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کروں، یعنی میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نفل پڑھتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے. اب نوافل صرف نمازیں نہیں ہیں، یعنی کوئی بھی نفل کا کام، چاہے صدقہ ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے عمرہ ہے، کوئی بھی نفل کام عبادت میں سے، نفل کام جو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، تو بندہ اس کے ذریعے میرے قریب ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا اب یہ دوسرا ذریعہ ہے. وہ کیا؟ نہ صرف قرب حاصل کرنے کا بلکہ نتیجتاً اللہ کی محبت حاصل کرنے کا. غور کریں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرائض کے ساتھ ادا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرائض کے ساتھ ادا، یہ لفظ یہ جملہ نہیں جوڑا کہ حتی احبہ، یعنی قرب حاصل کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا، اس میں پہلا سٹیج ہے فرض ادا کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا لفظ جوڑا ہے وہ نوافل کے ساتھ آ کر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا جو حصول ہے وہ نوافل ہیں. دیکھیں فرض تو فرض ہے نا، وہ اب میرے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے، ہم نے ادا کر دیا، وہ ہماری یعنی وہ ہمارے ذمے جو واجب تھا وہ ہم نے پورا کر دیا. اب جب واجب سے بندہ نیکسٹ سٹیپ لیتا ہے تو وہ جو بھی ہوگا اللہ کی محبت میں ہوگا. یعنی ایک آدمی کے اوپر 30 روزے فرض ہیں، اس نے کہا بس میں نے فرض ادا کر دیا، بس میرا کام ختم، اللہ کی طرف سے بھی اس کو اس کا اجر مل گیا. ابھی تم نے 30 روزے تم پہ تھے، تم نے کر دیے، 5 نمازیں تمہیں دن میں پڑھنے کو بولی تھی تم نے پڑھ دی، بس ٹھیک ہے، صحیح پڑھی ہیں، انشاءاللہ تمہیں اس کا اجر ملے گا اور تم ناکام نہیں ہوگے. لیکن ایک اللہ کی محبت ہوتی ہے. پھر ولی، پھر وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ پھر ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں. خالی فرض ادا کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک مسلمان ہے، اپنا کام کر رہا ہے جو اس کو دیا گیا. ولی کون بنے گا؟ اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اصل دوستی رکھ رہا ہے، وہ دوستی کس بنیاد پر ہوگی؟ وہ نوافل کے ذریعے ہوگی. فرائض تو فرائض ہیں، وہ تو ادا کرنا ہی ہے. نوافل تہجد میں اٹھنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے ہیں وہ رکھنے ہیں یا ایکسٹرا رکھنے ہیں، دن میں ذکر اذکار کرنا ہے، صدقہ دینا ہے زکوٰۃ سے ہٹ کر اپنی، اور اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے دینا ہے، اللہ کی محبت، یعنی اللہ کی محبت کا حصول نوافل کے ذریعے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں پہلا سٹیج فرض کی ادائیگی، یہ تو لازمی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ فرض چھوڑ دے اور کہے بخالی نوافل کے ذریعے ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط ہی رکھ دی ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ تمہیں فرض پورے ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد تم آؤ گے نوافل ادا کرو گے. پھر تیسرا کام، نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں اب نتائج آ رہے ہیں. اگر محبت حاصل ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ نتیجہ بہت پیارا ہے. جملہ شرطیہ ہے، اذا کے ساتھ آیا ہے. اذا شرطیہ ہمیشہ فی محل نصب ہوتا ہے، نصب کی جگہ پر مفعول فی ہوتا ہے. اذا احببتہ، احببت فعل ماضی، احب یحب باب افعال سے، تو فعل فاعل اس میں اور ہو مفعول. اذا احببتہ، یعنی جب کوئی بندہ فرائض ادا کرے اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہے
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اذا، اذا شرط آ رہا ہے تو یعنی یقینی طور پہ پھر اس کو یہ چیز حاصل ہوگی. اذا احببتہ، جب میں اس سے محبت کروں گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب جواب الشرط آ رہا ہے کہ محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا. کنت سمعہ، اب یہاں تک رک جائیں. کنت کانا یکون فعل ماضی ناقص، تا اس کا اسم، سمعہ مرکب اضافی، سمع منصوب، اور یہ خبر بن گیا کنتو کی. کنت سمعہ، اب یہاں کانا یکونو یعنی بیسیکلی کانا یکونو کا یہاں پر جو میلنگ ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے. سو کنت سمعہ، میں اس کی سماعت بن جاؤں گا. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ سماعت بن جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو ایسے حالات میسر فرمائیں گے کہ وہ بندہ صرف وہی سنے گا جو جائز ہے، اور جو غلط ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندے کو، اب چونکہ اللہ سے محبت کرنے لگا ہے، وہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، اب اللہ اپنے ولیوں کو بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے، ایسے ماحول سے بچاتا ہے جہاں کچھ برا سننے کو ہو. یعنی کوئی اب نیک آدمی ہے، فرائض پورے کرتا ہے، نوافل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اس کو جناب کہیں دعوت آئی، مثلا کسی ولیمے کی دعوت آئی، اب وہاں موسیقی ہوتی ہے، اور وہ بندہ وہاں پر نہیں گیا. اس نے کہا کہ نہیں یار، میرا دل وہاں جانے کو نہیں کر رہا، میں نہیں جانا چاہتا، وہاں موسیقی چلتی ہے اور میں اپنے کانوں کی حفاظت چاہتا ہوں، اور یہ سب گناہ کے کام ہے. اصل میں کیا ہوا؟ وہ یہ والی بات ہوئی ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ. اصل نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بیچ میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہی اس بندے کو اس جگہ جانے سے روک لیا کہ وہ بندہ، اس کی حفاظت ہوگی کہ وہ گیا ہی نہیں اس طرف، اس نے وہ سنا ہی نہیں. یہ ہے کنت سمعہ. اب یہ تمام جو آگے حدیث آ رہی ہے اینڈ تک، جہاں پر یہ سمعہ بصرہ، یہ عطف ہو رہا ہے سمعہ پر، اور یدہ یہ عطف ہو رہا ہے بصرہ پر، اسی لیے پر یہ منصوب ہو رہے ہیں. یعنی پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے، کنت سمعہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، وہ بصرہ، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، وہ یدہ، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تینوں مرکب اضافی ہیں. اب ان تینوں کی اپنی اپنی ایک صفت آئی ہے، وہ کیا ہے؟ الذی یسمع بہ. اب یہ الذی اسم الموصول صفت ہے سمع کی، اور یہ فی محل نصب ہوگا چونکہ موصوف منصوب ہے. الذی یسمع بہ، یسمع فعل مضارع، ہوا فاعل اس کا، اور بہ میں ہا ضمیر، یہ واپس الذی کی طرف لوٹ گئی. یعنی کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنے گا. یعنی میں اس کی وہ سماعت بن جاؤں گا جس کے ذریعے وہ سنے گا. وبصرہ، اور میں اس کی نگاہ بن جاؤں گا. الذی یبصر بہ، ابصر یبصر فعل مضارع باب افعال میں سے. اب یہ یبصر ہے یعنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا. یبصر فعل مضارع ہوا فاعل، اور بہ میں ہا ضمیر الذی کی طرف لوٹ گئی، اور الذی اسم موصول صفت ہے بصر کی. وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی وہ نگاہ بن جاؤں گا جس کے ذریعے وہ دیکھے گا. ویدہ، اور اس کا ہاتھ بن جاؤں گا. اس کا ہاتھ بن جاؤں گا. التی، اب دیکھیں التی آ گیا، کیوں التی آیا؟ کیونکہ ید اسم یہاں پر مؤنث ہے، اس لیے آ گیا ید. یہ مؤنث اسم ہے، اس لیے التی یہاں پر، اور یہ بھی نسب کی جگہ پر ہے، تو اس لیے یہاں پر التی آیا چونکہ ید مؤنث ہے. یہ یبتشو، باتشا یبتشو یعنی پکڑنا. باتشا یبتشو باب ضربہ سے، بہا یہ متعلق بالفعل، ہاں واپس لوٹ گیا التی کی طرف، اور یبتشی کو فائل ہوا. سو ویدہ التی یبتش بہا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس کے ذریعے وہ پکڑے گا. ورجلہ، یہ چوتھا عطف ہو گیا، اور اس کی ٹانگ بن جاؤں گا. التی یمشی بہا، اب یہ صفت ہے کس کی؟ رجلہ کی. التی اسم موصول، آگے یمشی بہا اس کا صلہ ہے، مشا یمشی چلنا، باب ضربہ سے، میم شین یا مادہ، ہوا اس کا فاعل فعل مضارع ہے، بہا میں ہا ضمیر التی کی طرف لوٹ گئی. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کی ٹانگ بن جاؤں گا جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. اب رجل چونکہ مؤنث اسم ہے، جوڑا ہے، کپل ناؤن میں سے ہے، اس لیے یہ مؤنث ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خبر دی ہمیں؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. یہ بڑا پیارا فرق ہے، یہاں پر ہے اذا، اور یہاں آیا ہے ان. جملہ شرطیہ ہی ہیں، یہ خیر بلاغت کا موضوع ہے. بہرحال ان شرطیہ، سأل فعل، اس کا جملہ تو شرط سألنی لأعطینہ
یہ جواب الشرط ہے، سأل فعل ماضی، سأل یسأل با فتح، اور نی مفعول ہوا اس کا فاعل۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا، لَأُعْتِيَنَّهُ جواب الشرط آ رہا ہے، اور لام یہاں پر قسم کے لیے ہے، آتا یعطی، اعطین فعل مضارع نون سکیلہ کے ساتھ، باب افعال، انا فاعل ہو مفعول، لأعطینہ میں ضرور بے ضرور اس کو عطا کروں گا، لأعطینہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، استعاذہ باب استفعال میں سے عین واو ذال مادہ، استعاذہ یستعیذو یعنی پناہ طلب کرنا، وَلَئِن اور ان پر جب لام آتا ہے تو یہ لام قسم کے لیے ہوتا ہے، لَئِن استعاذہ، استعاذہ فعل ماضی ہوا فاعل اور نی مفعول، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا، لَأُعِيذَنَّهُ میں ضرور بے ضرور اس کو پناہ میں لوں گا، اعاذ یعیذو پناہ میں لے لینا۔ سو جواب الشرط لام قسم کے لیے، اعیذن فعل مضارع نون سکیلہ کے ساتھ، بیسیکلی اعیذو تھا، اعیذن نون سکیلہ ہے، ہو مفعول اور اس کا فاعل انا، لأعیذنہ میں ضرور بے ضرور اس کو اپنی پناہ میں لوں گا۔ الحمدللہ۔ اب یہ ایک دفعہ پھر حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ حدیث قدسی ہو گئی، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب اللہ کے کسی ولی، یعنی اب وہ ولی کون ہوگا جس میں یہ خصوصیات ہے؟ فرائض ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اب اس میں یہ خصوصیات ہیں۔ اب دیکھ لیں میں اور آپ کہ ہم کسی بندے کو جانتے ہیں، اس میں یہ خصوصیات ہیں، وہ فرائض ادا کرتا ہے اور وہ نوافل ادا کرتا ہے، ہم اس میں خیر دیکھتے ہیں تو یہ جان لیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر میں نے اس کو اب تکلیف پہنچائی جسمانی یا دلی، تو پھر جان لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب جو بھی میری زندگی میں ہوگا پھر میرے خلاف جائے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے ولی کو چھیڑ دیا ہے، اللہ کے ایک نیک بندے کو تکلیف دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سو بہت احتیاط، خاص طور پہ نیک بندوں کو تکلیف، ویسے تو ہر بندے کو تکلیف دینے سے بچنی ہے، نیک بندوں سے ذرا خاص طور پہ تکلیف دینے سے بچنی ہے۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، یعنی میرا بندہ نہیں قریب ہوتا کسی بھی چیز کے ذریعے، میرے قریب نہیں ہوتا سوائے اس کے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں ضرور اسے دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا، لَأُعِيذَنَّهُ میں اسے ضرور بے ضرور پناہ دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرائض کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نوافل کو اچھے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی کیفیت عطا فرمائے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔